اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو طویل آزمائشوں کے بعد تخت مصر سے نوازا، جبکہ آپ کے حاسد بھائی قحط سالی کا شکار ہو کر آپ کے پاس غلے کے حصول کے لیے آتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے۔ یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچان سکے۔ جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا، باپ کی طرف سے جو تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پورا دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں؟ اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس آ سکو گے۔ انہوں نے کہا ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ یوسف نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے بوروں میں رکھ دو، تاکہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور بعید نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 58 تا 62۔ ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے غلہ لینے کے لیے مصر میں آنے کا ذکر ہے۔ اس وقت قحط کے سال شروع ہو چکے تھے اور تمام علاقے قحط سے متاثر تھے۔ اس وقت مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم تھی۔ چنانچہ جب وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں پہچان لیا، لیکن انہوں نے آپ کو نہ پہچانا، کیونکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس مقام و مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ بائبل میں لکھا ہے، جب وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو سجدہ کیا۔ آپ نے انہیں پہچان لیا اور چاہا کہ وہ آپ کو نہ پہچانے، اس لیے ان سے سخت لہجے میں بات کی اور فرمایا، تم جاسوس ہو، تم ہمارے ملک کی اچھی چیزیں لینا چاہتے ہو۔ بھائیوں نے کہا اللہ کی پناہ، ہم تو قحط اور بھوک کی وجہ سے اناج لینے آئے ہیں۔ ہم کنعان کے رہنے والے ہیں اور ایک ہی باپ کے 12 بیٹے ہیں، جن میں سے ایک گم ہو گیا ہے اور چھوٹا بھائی ہمارے والد کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے معاملے کی تحقیق کروں گا۔ آپ نے انہیں 3 دن تک نظر بند رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے شمعون کو اپنے پاس روک لیا تاکہ دوسرے بھائی بنیامین کو لے کر آئیں۔ ان تفصیلات میں بعض باتیں غلط بھی ہیں۔ گزشتہ آیات کی تفسیر ارشاد ربانی ہے، اور جب انہیں ان کا سامان مہیا فرما دیا، یعنی حسب معمول ہر شخص کو ایک اونٹ کے بوجھ کے مطابق غلہ دے دیا تو کہا تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے۔ آپ نے ان سے ان کے حالات پوچھ لیے تھے اور پوچھا کہ وہ کتنے افراد ہیں۔ انہوں نے کہا ہم 12 بھائی تھے، ایک گم ہو گیا اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا اگلے سال آؤ گے تو اسے بھی ساتھ لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین میزبانی کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی میں نے تمہاری میزبانی بہترین طریقے سے کی ہے۔ آپ نے یہ باتیں انہیں ترغیب دینے کے لیے فرمائیں تاکہ وہ اس بھائی کو لے کر آئیں۔ پھر انہیں دھمکی بھی دی اور فرمایا پس اگر تم میرے پاس اسے لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ماپ یعنی غلہ نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا، یعنی پھر میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا اور تمہاری مہمانی بالکل نہیں کروں گا، یعنی پہلی بات کے برعکس معاملہ ہوگا۔ اس طرح آپ نے ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے پوری کوشش کی کہ وہ لوگ بنیامین کو بھی ساتھ لے آئیں تاکہ آپ اپنے بھائی سے ملاقات کے اشتیاق کی تسکین کر سکیں۔ انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت ترغیب دیں گے اور پوری کوشش کریں گے، یعنی ہم اسے لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور ہم ضرور اسے ساتھ لا کر رہیں گے۔ پھر آپ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ لوگ غلہ خریدنے کے لیے جو کچھ لائے ہیں وہ ان کی لا علمی میں ان کے سامان میں رکھ دیا جائے، تاکہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب وہ وطن پہنچ کر غلے میں پونجی پائیں گے تو واپس کرنے ضرور آئیں گے، یا یہ وجہ ہے کہ آپ کو خطرہ تھا کہ شاید ان کے پاس مزید رقم نہ ہو جسے لے کر وہ دوبارہ غلہ لینے کے لیے آ سکیں،
یا یہ وجہ ہے کہ آپ کو غلے کے عوض ان سے رقم لینا اچھا معلوم نہ ہوا؟ بھائیوں نے حسب وعدہ بنیامین کو ساتھ لے جانے کی درخواست کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سختی سے رد کر دی، پھر بیٹوں کی منت سماجت اور پختہ وعدوں کے ساتھ بھیج دیا۔ اس طرح بنیامین اپنے سگے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا جان، جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، سو آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، لہذا اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ ان کو واپس کر دیا گیا ہے۔ کہنے لگے کہ ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے، اور ایک بار شطر زیادہ لائیں گے، جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح سلامت لے آؤ گے، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ، یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے ان سے عہد کر لیا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا ضامن اللہ ہے، اور ہدایت کی کہ اے بیٹا، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر کو تو تم سے روک نہیں سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ ہاں، وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے، کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 63 تا 68۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب وہ لوگ اپنے والد کے پاس واپس پہنچے تب کیا واقعات پیش آئے۔ انہوں نے کہا، ہم سے غلے کا ماپ روک لیا گیا، یعنی اگر آپ نے ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ نہ بھیجا تو اس سال کے بعد غلہ نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں گے تو ہمیں غلہ مل جائے گا۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے، ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، اب تو ہمیں اپنا سرمایہ بھی واپس مل چکا ہے، اسی لیے ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور اس کی وجہ سے ایک اونٹ کا بار زیادہ لائیں گے، یہ بار تو بہت آسان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی شدید خواہش رکھتے تھے، کیونکہ اس میں انہیں یوسف کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ انہیں یہ اطمینان ہوتا تھا کہ یوسف کی غیر موجودگی میں ان کا بھائی موجود ہے، اسی لیے انہوں نے فرمایا، میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس واپس لاؤ گے، سوائے ایک صورت کہ تم سب مغلوب ہو جاؤ، یعنی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ بنیامین کو بے حفاظت واپس لانا تمہارے بس سے باہر ہو جائے، تب تم بے قصور ہوگے۔ جب انہوں نے پکا قول و قرار دیا تو انہوں نے کہا، ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت پختہ عہد و پیمان لیے اور اپنے بیٹے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کا مظاہرہ فرمایا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ اگر آپ کو اور آپ کے کنبے کو خوراک کی شدید احتیاج نہ ہوتی تو آپ اپنے پیارے بیٹے کو کبھی نظروں سے اوجھل نہ کرتے، لیکن تقدیر کے اپنے طریقے ہوتے ہیں اور اللہ جو چاہتا ہے فیصلے فرما دیتا ہے، وہی کامل حکمت والا مکمل علم والا ہے۔ پھر آپ نے انہیں حکم دیا کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہوں بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ آپ نے انہیں یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ انہیں نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہ سب خوبصورت اور خوش شکل تھے۔
بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مقصد یہ تھا کہ الگ الگ داخل ہونے سے شاید کسی کو یوسف کا سراغ مل جائے۔ پہلا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اس لیے فرمایا میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: جب وہ انہی راستوں یعنی دروازوں سے گئے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لیں، مگر یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے انہوں نے پورا کرا لیا۔ بلا شبہ وہ مارے سکھائے ہوئے علم کے عالم تھے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بائبل میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے ہاتھ عزیز مصر کے لیے تحفے کے طور پر پستہ، بادام، صنوبر کے بیج، شہد اور مر وغیرہ بھیجے۔ بھائیوں نے پہلے درم بھی لے لیے اور کچھ اور اشیاء بھی غلہ خریدنے کے لیے ساتھ لے لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بلا وجہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے، لہذا انہوں نے بھائی کو روکنے کی ایک تدبیر کی۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، سو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے کجاوے میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کون سی چیز کھو گئی ہے؟ وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ کھو گیا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بار شتر یعنی ایک اونٹ کا سامان ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔ وہ بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہو گئی تو اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے۔ ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ تب یوسف نے اپنے بھائی کے سامان سے قبل ان کے سامانوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے سامان میں سے اس پیالے کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیت الہی کے سوا اپنے بھائی کو نہ لے سکتے تھے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔ برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں، کیونکہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، اور کہا کہ تم بڑے بدقماش ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے محبت بھی رکھتے ہیں، سو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 69 تا 79۔ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ لوگ اپنے بھائی بنیامین کو لے کر اس کے سگے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے اسے اپنے قریب جگہ دی اور پوشیدہ طور پر اسے بتایا کہ آپ اس کے بھائی ہیں، اور اسے حکم دیا کہ ابھی یہ بات بھائیوں کو نہ بتائیں۔ علاوہ ازیں ان کی بدسلوکی پر اسے تسلی دی۔ پھر آپ نے ایک تدبیر کی تاکہ بنیامین کو دوسرے بھائیوں سے الگ کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ آپ کا پیالہ ان کو علم ہوئے بغیر ان کے بورے میں رکھ دیں۔ آپ اسی پیالے میں پانی پیتے تھے اور اسی سے ماپ کر لوگوں کو غلہ دیتے تھے۔ جب وہ روانہ ہوئے تو ان کے پیچھے چند افراد بھیج دیے۔ انہوں نے جا کر کہا، تم لوگ بادشاہ کا پیمانہ چرا لائے ہو، اگر تم واپس کر دو گے تو ایک اونٹ غلہ مزید دیا جائے گا۔ اعلان کرنے والے نے اس وعدے کے پورا ہونے کی ذمہ داری قبول کی۔ انہوں نے اس الزام کی صحت سے انکار کیا اور الزام لگانے والوں پر ناراضی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا،
اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ یہاں ہمارا عزت و احترام سے استقبال کیا گیا تھا اور ہم کسی برے ارادے سے نہیں آئے۔ ترجمہ: تب الزام لگانے والوں نے کہا، اچھا چور کی سزا کیا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے۔ ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ان کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ چور کو اس کے حوالے کر دیا جائے جس کی چوری ہوئی، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس یوسف نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی، پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یوسف پر کوئی الزام نہ آئے اور تدبیر زیادہ کارگر ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی۔ اس بادشاہ کے قانون کے روح سے وہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتے تھے، یعنی اگر بھائی یہ اعتراف نہ کرتے کہ جس کے سامان سے پیمانہ نکلے اسی کو رکھ لیا جائے تو یوسف علیہ السلام مصر کے قانون کے مطابق بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا، مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو، ہم جس کے چاہیں علم میں درجے بلند کرتے ہیں۔ ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے زیادہ علم، عقل، عزم و حزم سے بہرور تھے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک بڑا فائدہ حاصل ہونے والا تھا، یعنی آپ کے والد اور خاندان کے افراد ان کے پاس پہنچنے والے تھے۔ جب بھائیوں نے دیکھا کہ پیمانہ بنیامین کے سامان سے نکلا ہے تو انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی تو تعجب کی کوئی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے، یعنی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چور کہا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جس چوری کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں اپنے نانا کا بت چرا کر توڑ دیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی پھپھی کو آپ سے بہت محبت تھی، انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک کمر بند ان کے کپڑوں میں چھپا دیا، پھر تلاش کیا گیا تو ان کے پاس سے نکلا۔ انہیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ پھپھی محبت کی وجہ سے چاہتی تھی کہ آپ اس کے پاس رہیں، اس لیے یہ تدبیر کی۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ آپ گھر سے کھانا چرا کر غریبوں کو کھلا دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ اس لیے بھائیوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے ظاہر نہ کیا۔ جو بات ظاہر نہ کی گئی تھی وہ آپ کے اگلے الفاظ ہیں، تم بڑے بدقماش ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ آپ نے حلم و درگزر سے کام لیتے ہوئے یہ بات آہستہ کہی، اونچی آواز سے نہ کہی۔ تب وہ آپ کی منت سماجت کرنے لگے اور بولے، اے عزیز مصر، اس کے والد بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہم سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے، یعنی اگر ہم نے ملزم کو چھوڑ دیا اور بے گناہ کو گرفتار کر لیا تو یہ ظلم ہوگا۔ ہم نہ خود ظلم کر سکتے ہیں نہ کسی کو ظلم کی اجازت دے سکتے ہیں، ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس سے ہمیں اپنا سامان ملا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو، سو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلوں گا نہیں، یا اللہ میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کو لے آنے کا عہد کیا تھا،
مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے، اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے، اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔ جب انہوں نے آ کر یہ بات یعقوب سے کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے، بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے، پر صبر ہی بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے، ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس، اور رنج و الم میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔ بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندوہ کا اظہار اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بلا شبہ اللہ کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 80 تا 87۔ جب وہ لوگ بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام سے چھڑانے میں ناکام ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی روبن نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ اقرار لیا ہے، یعنی یہ وعدہ لیا ہے کہ واپسی میں بنیامین کو ضرور ساتھ لاؤ گے۔ اب تم عہد شکنی کے مرتکب ہو چکے ہو، اور جس طرح تم نے پہلے یوسف کے بارے میں کوتاہی کا ارتکاب کیا تھا اب اس کے بارے میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہو۔ پس میں تو اس سرزمین سے نہ جاؤں گا بلکہ یہیں ٹھہرا رہوں گا حتیٰ کہ والد صاحب خود مجھے واپس آنے کی اجازت دے دے یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے کہ میں کس طرح اپنے بھائی کو اپنے والد کے پاس لے جا سکوں، وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، یعنی انہیں وہ بات بتاؤ جو ظاہری طور پر تمہارے مشاہدے میں آئی ہے، اور کہو آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، یعنی ہم نے آپ کو بھائی سے چوری کی غلطی سرزد ہونے کی جو خبر سنائی ہے وہ مصر میں مشہور ہو چکی ہے، وہ ان قافلے والوں کو بھی معلوم ہے جو اس وقت وہاں موجود تھے، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ جب بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بنیامین کی داستان سنائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پرانے زخم بھی تازہ ہو گئے، اور مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی بینائی جاتی رہی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اپنے رب سے پر امید رہتے ہوئے فرمایا، ایسا ہوا نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، پس اب صبر ہی بہتر ہے، یعنی تمہارا بیان غلط ہے، بنیامین سے چوری کا جرم سرزد نہیں ہوا، یہ اس کی عادت نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ اور بعض دوسرے علماء نے فرمایا، بنیامین کے بارے میں ان کی کوتاہی یوسف علیہ السلام سے بدسلوکی کا نتیجہ تھی، اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے یہ بات فرمائی۔ کسی بزرگ کا قول ہے، گناہ کی سزا بعض اوقات اس طرح بھی ملتی ہے کہ ایک اور گناہ سرزد ہو جائے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے، یعنی یوسف، بنیامین اور روبیل کو میرے پاس واپس لے آئے، وہی علم و حکمت والا ہے، یعنی پیارے بیٹوں کی جدائی میں میرا جو حال ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے اور جو فیصلے فرماتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف، نئے غم کی وجہ سے پرانا غم بھی تازہ ہو گیا، اور رنج و الم کے جو جذبات دل میں موجود تھے ان میں شدت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کی آنکھیں رنج و غم کے باعث سفید ہو چکی تھیں، یعنی بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ایسا ہوا، اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے، یعنی غم کی شدت اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کی شدید خواہش کی وجہ سے ان کا دل غم سے لبریز ہو گیا۔ جب آپ کے بیٹوں نے آپ کو جدائی کے رنج و الم میں اس طرح غلطاں و پیچا دیکھا
تو آپ پر ترس کھاتے ہوئے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں، یعنی اگر آپ اسی طرح یوسف کو یاد کرتے رہے تو آپ کا جسم لاغر ہو جائے گا اور قوت ختم ہو جائے گی، اس لیے آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ کچھ حوصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ آپ نے بیٹوں سے فرمایا میں اپنی مصیبت کی شکایت تم سے تو نہیں کر رہا، نہ کسی اور انسان سے شکایت کر رہا ہوں، میں تو اللہ عز و جل سے شکایت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میری مشکلات اور غم ختم فرما دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ یوسف کا خواب سچا ہو کر رہے گا اور اس کے مطابق میں اور تم سب اسے ضرور سجدہ کریں گے، اس لیے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ پھر آپ نے انہیں یوسف اور بنیامین کی تلاش کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، یعنی مصیبت کے بعد راحت کے حصول سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت سے اور مشکلات سے نجات مقدر ہونے سے مایوسی تو کافروں کا کام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک بار پھر قحط سالی سے تنگ آ کر آپ کے پاس غلے کے حصول کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس بار حضرت یوسف علیہ السلام ان کو حقیقت سے آشنا کرتے ہیں اور تمام اہل و عیال کو مصر لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجئے اور خیرات کیجئے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ یوسف نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، بلا شبہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب اور ملامت نہیں ہے، اللہ تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 88 تا 93۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دوبارہ ان کے پاس آ کر غلہ مانگنے کا اور بنیامین کو دوبارہ ان کے حوالے کرنے کی درخواست کا ذکر فرمایا ہے۔ جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، یعنی زیر کفالت افراد زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قحط سالی اور تنگ دستی کا سامنا ہے، اور ہم حقیر پونجی لائے ہیں، یعنی ایسی چیز لائے ہیں جو عام طور پر قبول نہیں کی جاتی، یعنی کھوٹے یا تھوڑے سے درہم یا صنوبر یا بطم کے بیج وغیرہ تھے۔ ایک قول کے مطابق پرانی بوریاں اور رسیاں وغیرہ لے کر آئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا پس آپ ہمیں غلے کا پورا ماب دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ تعالی خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ خیرات اور صدقے سے مراد یہ ہے کہ ہماری نکمی چیزیں ہی قبول کر لیجئے، یا یہ مطلب ہے کہ ہمارے آبائی ہمیں واپس دے دیجئے۔ جب آپ نے ان کی یہ کیفیت دیکھی کہ ان کے پاس صرف ناکارہ اشیاء رہ گئی ہیں تو آپ کو ان پر ترس آ گیا، چنانچہ آپ نے پیشانی سے کپڑا ہٹا دیا اور انہیں اپنی پہچان کراتے ہوئے اللہ کے حکم سے فرمایا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ کئی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے لیکن آپ کو پہچان نہ سکے تھے۔ اس حیرت کے عالم میں انہوں نے کہا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ جواب دیا ہاں،
میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی میں وہی یوسف ہوں جس کے ساتھ تم نے کیا کچھ بدسلوکی نہیں کی اور جس کے بارے میں تم سے کیا کیا تقصیر سرزد نہیں ہوئی۔ آپ کا یہ کہنا اور یہ میرا بھائی ہے، اس میں پہلی بات کی تاکید و تائید ہے اور ان کے دلوں میں پوشیدہ حسد اور ان کے گزشتہ فریب کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا، یعنی اللہ کا ہم پر یہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اچھا ٹھکانہ مہیا فرمایا، ہماری عزت کے اسباب مہیا فرمائے، کیونکہ ہم نے اپنے رب کی فرما برداری کی تھی، تمہاری بدسلوکی پر صبر کیا تھا، اپنے والد کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک کیا تھا۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ والد گرامی کو ہم سے شدید محبت تھی۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالی کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالی نے آپ کو ہم پر برتری دی ہے، یعنی آپ پر فضل کرتے ہوئے آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمایا ہے جو ہمیں نہیں دیا، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ اب ہم اس اعتراف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام ایک پاک باز دل رکھتے تھے جس میں انتقام کی کوئی خواہش موجود نہ تھی۔ آپ نے ان کے جرائم کا ایک عذر بھی خود ہی پیش کر دیا کہ یہ نادانی کے وقت کی باتیں تھیں، اس لیے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ پھر آپ نے انہیں اپنی قمیص دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے لے جا کر والد صاحب کی آنکھوں پر رکھیں، ان کی بصارت جو ختم ہو چکی ہے اللہ کے حکم سے انہیں دوبارہ مل جائے گی۔ یہ خرق عادت ہے اور آپ کا ایک عظیم معجزہ ہے جو آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمام اہل و عیال سمیت مصر چلے آئیں اور سب آرام و سکون سے زندگی گزاریں۔ اس طرح اللہ تعالی نے اس خاندان کے بچھڑے ہوئے افراد کو ملا دیا اور عزت و راحت سے نوازا۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔ جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو اس نے کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان، ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 94 تا 98۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب قافلہ روانہ ہوا تو ایک ہوا چلی جس سے یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ تب آپ نے فرمایا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کو 3 دن کے فاصلے سے یہ خوشبو محسوس ہو گئی تھی۔ اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو، یعنی ہو سکتا ہے کہ تم سمجھو کہ بڑھاپے کی وجہ سے میری عقل میں فرق آ گیا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ قتادہ اور سدی رحمت اللہ علیہما فرماتے ہیں انہوں نے سخت ناروا الفاظ استعمال کیا۔ ارشاد باری تعالی ہے جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے، یعنی اس نے آتے ہی یعقوب علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر قمیص ڈال دی، آپ کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں۔ اس وقت آپ نے بیٹوں سے فرمایا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یعنی مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالی مجھے یوسف سے ضرور ملائے گا اور مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک ضرور نصیب ہوگی اور اس کے ایسے حالات دیکھوں گا جن سے مجھے خوشی حاصل ہوگی۔ اس وقت انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔
انہوں نے درخواست کی کہ انہوں نے آپ سے اور آپ کے بیٹے یوسف سے جو بدسلوکی کی تھی اور جو ان کا برا ارادہ تھا، اللہ سے ان گناہوں کی معافی کی دعا کریں۔ چونکہ یہ غلطی کرنے سے پہلے ان کا ارادہ یہ تھا کہ توبہ کر لیں گے، تو اللہ نے انہیں بعد میں توبہ کی توفیق بھی بخش دی۔ ان کے والد محترم نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے فرمایا، اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مع اہل و عیال مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے وقت سب نے انہیں سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام کے دیرینہ خواب کی تعبیر سچ ثابت ہو گئی۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا۔ اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل سے نکالا اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے، بلا شبہ وہ بڑا دانا اور نہایت حکمت والا ہے۔ پھر یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھانا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کرنا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 99 تا 101۔ ان آیات میں طویل جدائی کے بعد پیارے والدین اور تمام اولاد کے اکٹھا ہونے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور ان کے ساتھ الگ سے خصوصی ملاقات کی جس میں بھائی شامل نہ تھے، اور کہا، اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیں۔ ایک قول کے مطابق یہ ملاقات مصر سے باہر خیموں میں ہوئی۔ پھر جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے یہ بات فرمائی۔ تاہم ادخلو کا مطلب رہائش اختیار کر لیں کیا جائے تو وہ بھی درست ہے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے تخت پر اپنے والدین کو اونچا بٹھایا۔ تورات کے بیان کے مطابق ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی، اس لیے بعض مفسرین نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالی نے یوسف کی والدہ کو دوبارہ زندہ فرما دیا، جبکہ دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ والدہ سے مراد ان کی خالہ اور سوتیلی ماں لیہ ہیں جو کہ والدہ کے برابر ہوتی ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ اور دیگر علماء فرماتے ہیں، قرآن کے الفاظ سے یہی مفہوم ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ اس وقت تک زندہ تھی، لہذا اس کے خلاف اہل کتاب کے اقوال پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ رائے قوی ہے، واللہ اعلم۔ آپ نے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے، یعنی آپ کے والد، والدہ اور 11 بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ اس سے آپ کی تعظیم و تکریم مقصود تھی۔ یہ سجدہ ان کی شریعت میں جائز تھا اور تمام شریعتوں میں اس پر عمل ہوتا رہا، حتیٰ کہ ہماری شریعت میں اسے حرام کر دیا گیا۔ تب کہا، ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، یعنی میں نے آپ کو جو خواب سنایا تھا کہ مجھے 11 ستاروں نے اور سورج اور چاند نے سجدہ کیا ہے اور آپ نے مجھے اس کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا تھا، اس کی یہ تعبیر ظاہر ہو گئی ہے اور میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب مجھے جیل خانے سے نکالا، یعنی میں وہاں تنگی اور تفکرات میں تھا، اللہ نے مجھے وہاں سے نکال کر مصر کا با اختیار حاکم بنا دیا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، یعنی آپ لوگ دور صحرا میں رہ رہے تھے، اب اللہ کے فضل سے میرے پاس آ گئے۔ اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، یعنی وہ واقعات پیش آئے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔
پھر فرمایا میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، یعنی وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے اور اسے ایسے طریقے سے آسان فرما دیتا ہے کہ بندوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ بہترین طریقے سے اپنی عظیم قدرت کے ذریعے سے اسے مقدور فرما دیتا ہے۔ بے شک وہ بہت علم و حکمت والا ہے، یعنی وہ تمام معاملات سے باخبر ہے، اس کی تخلیق، تشریع اور تقدیر سب حکمت پر مبنی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ پر اللہ کی نعمت کی تکمیل ہو گئی ہے اور وہ والدین کے ساتھ اور گھر کے تمام افراد کے ساتھ مل گئے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ اس دنیا میں کسی کو دوام حاصل نہیں اور اس جہاں کی ہر شے فانی ہے اور تکمیل کے بعد کمی ہی ہوا کرتی ہے، اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کے عظیم فضل و احسان کا اعتراف فرمایا اور اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ جب ان کی وفات کا وقت آئے تو وہ اسلام کی حالت میں فوت ہوں اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور اسلام پر موت دے، یعنی جب بھی ہم فوت ہوں تو اسلام پر قائم ہوں۔ ممکن ہے آپ نے یہ دعا اپنی وفات کے موقع پر فرمائی ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت فرمایا تھا اللہم فی الرفیق الاعلی، یعنی آپ کی روح مبارک کو ملائے اعلی اور انبیاء و مرسلین جیسے عظیم ساتھیوں سے ملا دیا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے صحت و سلامتی کی حالت میں دعا فرمائی ہو کہ اللہ انہیں اسی وقت وفات دے دے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں ایسی تمنا کرنا جائز ہو، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول روایت کیا جاتا ہے یوسف علیہ السلام سے پہلے کسی نبی نے موت کی تمنا نہیں کی تھی۔ ہماری شریعت میں موت کی دعا کرنا منع ہے، البتہ فتنوں کے وقت جائز ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے یا اللہ جب تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہے تو ہمیں فتنے میں مبتلا کیے بغیر فوت کر لینا، اور حضرت مریم نے فرمایا تھا کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ سورہ مریم آیت نمبر 23۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس وقت موت کی تمنا کی تھی جب معاملات گھمبیر ہو گئے، فتنہ بہت بڑھ گیا، جنگ و جدل میں شدت پیدا ہو گئی اور طرح طرح کے اختلافات پیدا ہو گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس وقت موت کی تمنا کی تھی جب حالات دگرگوں ہو گئے اور آپ کو مخالفین کی طرف سے بہت زیادہ تکالیف پیش آئیں۔ ایسے حالات میں موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ اچھے حالات میں موت کی تمنا کرنا منع ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص مصیبت نازل ہونے پر موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، اگر وہ نیکی کرنے والا ہے تو شاید مزید نیکیاں کر لے، اور اگر گناہ گار ہے تو ممکن ہے کہ آئندہ زندگی میں باز آ جائے، بلکہ اسے یوں کہنا چاہیے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے اس وقت فوت کر جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔ اس حدیث میں مصیبت سے مراد بدنی تکلیف مثلا بیماری وغیرہ ہے، دینی مصیبت مراد نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے مذکورہ بالا دعا یا تو وفات کے وقت کی تھی یا اس دعا کا یہ مطلب تھا کہ جب بھی موت آئے تو اس انداز سے آئے کہ میں اسلام پر قائم ہوں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 133۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اخلاص کی وصیت کی،
اخلاص سے مراد وہ خالص دین اسلام ہے جسے انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی طرف سے لے کر مبعوث ہوئے۔ اہل کتاب کہتے ہیں جب حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہوئے تو مصر کے باشندوں نے 70 دن آپ کا سوگ منایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے اطباء نے یعقوب علیہ السلام کی میت کو خوشبو لگائی اور حنوط کیا، اس میں 40 دن صرف ہو گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر سے اجازت طلب کی کہ اپنے والد کی میت کو لے جا کر خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ دفن کریں۔ اس نے اجازت دے دی۔ آپ کے ساتھ مصر کے سردار اور بزرگ بھی روانہ ہوئے۔ انہوں نے حبرون پہنچ کر آپ کو اس غار میں دفن کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عفرون بن صخر حیثی سے خریدا تھا۔ پھر آپ واپس آ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف سے والد کی وفات پر تعزیت کی اور غم کا اظہار کیا۔ آپ نے ان کی عزت افزائی کی اور انہیں اعزاز و اکرام سے اپنے ساتھ لائے، چنانچہ وہ مصر ہی میں مقیم رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے وصیت کی کہ جب وہ لوگ مصر سے نکلیں تو ان کی میت کو ساتھ لے جا کر آبائے کرام کے ساتھ دفن کریں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی میت کو حنوط کر کے تابوت میں رکھ لیا۔ بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلے تو آپ کی میت کو ساتھ لے گئے اور آپ کو آپ کے آبائے کرام کے قریب دفن کیا، جیسے کہ آئندہ بیان ہوگا۔ اہل کتاب کے قول کے مطابق یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک قصے سے ہمیں ایمان باللہ کے متعدد فوائد و ثمرات ملتے ہیں۔ اگر بندے کا ایمان اللہ تعالی پر کامل و مستحکم ہو اور اسے یقین کامل ہو کہ گنج بخش وہی ذات الہی ہے، مصائب و مشکلات میں دستگیر و مشکل کشا بھی وہی ہے، اور رنج و علم کو دور کرنے والا غوث اعظم بھی وہی ہے، نفع و نقصان کا داتا اور رزق و اولاد میں برکت و کمی کا مالک و مختار بھی وہی ہے، تو بندے کو اس مستقیم و محکم ایمان کی بدولت 2 عظیم نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ رنج و غم اور مصائب پر صبر جمیل کی توفیق نصیب ہوتی ہے، جبکہ نعمتوں کے حصول پر شکر جزیل کی توفیق ملتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں حضرت یوسف و یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں ہر وقت اور ہر موقع پر واضح نظر آتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایمان باللہ ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ آپ کا لاڈلا، چہیتا اور محبوب بیٹا یوسف جدا ہوتا ہے تو جزا فضا کرنے کی بجائے صبر و شکر کی اعلی مثال بن جاتے ہیں۔ دھوکے باز بیٹوں کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: پس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 18۔ اسی صبر و شکر کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کے معاملے پر تعجب ہے، اس کا سارا معاملہ ہی خیر ہے۔ مومن کے سوا کسی شخص کو یہ سعادت حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی نصیب ہو تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اگر اسے مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ توحید ہی تمام انبیاء و رسل کی دعوت و تبلیغ کا بنیادی اور مرکزی نقطہ تھا۔ اسی حقیقت کو بنی نوع انسانی تک پہنچانے اور انہیں سمجھانے کے لیے انبیاء کرام کی جماعت تشریف لائی۔ توحید الہی کے اقرار و ایمان سے انسان کو یکسوئی اور اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اور در بدر کی ٹھوکروں سے نجات ملتی ہے، جبکہ متعدد معبودان کی پوجا انسان کو طرح طرح کی رسومات و خرافات میں الجھا دیتی ہے، کیونکہ ہر معبود کے متعلق اعتقادات اور اس کی پوجا کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ انسانوں نے خود ہی ان کے بارے میں بے شمار اوہام و اعتقادات گڑے ہوئے ہیں، جن سے انسانی عقل و شعور حیران و سرگرداں ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔
ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیو، کیا کئی ایک متفرق پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی گڑھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ فرمان روائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 38 تا 40۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال توحید الہی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ مرد و زن کا آزادانہ اختلاط ہمیشہ سے مفاسد کا باعث بنتا رہا ہے۔ عورت نازک، کمزور اور ضعیف مخلوق ہے، مگر اپنی فطرتی حسن و جمال اور فتنے کے باعث مرد کے لیے ابتلاء و امتحان کا باعث بن جاتی ہے، اور مرد کی عقل و دانش پر غالب آ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اس وصف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے ناقص عقل اور ناقص دین والیوں سے زیادہ عقل مند شخص کی عقل کو کھونے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے آزادانہ میل جول کی وجہ سے آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور بالآخر گناہ کے ارتکاب پر مصر ہو گئی، لیکن اللہ تعالی نے اپنی نبی کی عصمت و عفت کو محفوظ و مأمون رکھا۔ اس واقعے سے موجودہ دور کے نام نہاد دانشوروں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، جو عورت کو گھر کی 4 دیواری سے نکال کر دفاتر و دکان کی زینت بنانے پر تلے ہوئے ہیں، اور بےہودہ دلائل سے عورت کی نام نہاد آزادی کا نعرہ لگا کر اپنی لذت آشنائی کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں۔ عورت کی کم عقلی اور جلد گمراہ ہو جانے کی وجہ سے اسلام نے اسے خاوند اور محرم کی پابندی سے جکڑ دیا ہے، لہذا مومن عورت گھر کی 4 دیواری سے بغیر خاوند اور محرم کے نہیں نکل سکتی، اور نہ گھر کی 4 دیواری میں ان کے علاوہ کسی مرد کے ساتھ خلوت اختیار کر سکتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کا سدباب کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص محرم کے بغیر اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ جائے۔ نیز فرمایا، جب بھی کوئی شخص اجنبی عورت سے خلوت اختیار کرتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ بڑے بڑے نامور بادشاہ، عظیم قائد اور طاقتور لشکری جنہوں نے اپنی تلوار اور گفتار سے ایک دنیا فتح کی تھی، عورت کے حسن و جمال اور فطری فتنے کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ جنہیں کوئی فتح نہ کر سکا، انہیں ایک کمزور و ناتواں عورت نے اپنے حسن و جمال کے تیر سے بآسانی شکار کر لیا۔ نہایت حسن و جمال کی مالک، بھرپور جوانی سے مزین، سلطانی رعب و دبدبے کی مالک، عزیز مصر کی بیوی گھر کے دروازے بند کر کے جوان رانا حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی ترغیب و لالچ دے کر تو کبھی رعب اور ڈراوے سے، مگر عفت و عصمت کے امام اس قدر نازک اور خطرناک موقع پر نہایت استقامت و استقلال کے ساتھ یہ جواب دے کر عزیز مصر کی بیوی کو ناکام و نامراد اور ہمیشہ کے لیے حسرت و الم کی تصویر بنا دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23۔ ایسے موقع پر کامیاب رہنے والوں کے لیے روز قیامت خصوصی شرف و منزلت کا اہتمام ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اس روز عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ جوان مرد ہے جسے حسب و نسب والی خوبصورت جوان عورت گناہ کی طرف بلاتی ہے تو وہ کہتا ہے،
میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ صبر و رضا ایک عظیم الشان خصلت ہے جو نہ صرف برائیوں سے بچاؤ کے لیے بہترین ڈھال ہے بلکہ مومن کے لیے مشکلات و مصائب کے وقت بہترین راہ عمل بھی ہے۔ انسان کو زندگی کے بے شمار مراحل پر اس خصلت کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے خواہشات نفسانی کے سامنے بند باندھنے کے لیے، احبا کی جدائی اور فراق کو برداشت کرنے کے لیے اور مالی اور جانی نقصانات کا سامنا کرنے کے لیے صبر و رضا مومن کا کامیاب ہتھیار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں صبر و رضا کا اعلیٰ ترین درس ملتا ہے۔ آپ کو صبر و رضا کا کمال حاصل تھا۔ آپ کے صبر و رضا کا شاندار مظاہرہ مندرجہ ذیل مواقع پر بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ ایک، بھائیوں کی ایذا رسانیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا۔ دو، کنویں میں ڈالے جانے اور آزاد ہونے کے باوجود غلام بنا کر بیچے جانے پر صبر و رضا کا کامل اظہار۔ تین، مشفق اور رحم دل والدین کی جدائی اور ان کے سائے شفقت سے محرومی پر صبر۔ چار، عزیز مصر کی بیوی اور مصری عورتوں کے مکر و فریب اور شیطانی ترغیبات پر صبر۔ پانچ، بے گناہ اور مظلوم ہونے کے باوجود قید و بند کی صعوبتوں پر صبر۔ ان تمام مراحل میں اپنے رب کی رحمت کے حصول کی امید پر صبر و رضا کے کامل اظہار پر اللہ تعالی نے آپ کو عالی شان جزا عطا فرمائی۔ مصر کی بادشاہت اور زندگی کی ہر نعمت آپ کو عطا کر دی گئی۔ ظلم کرنے والے بھائی نادم و شرمندہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور طویل فراق کے بعد والدین کی محبت و مودت دوبارہ نصیب ہو گئی۔ اس پر آپ نے برملا اظہار شکر فرمایا۔ ترجمہ: بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالی کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 90۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں عزت و ناموس کی حفاظت کا درس ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت نفس کا یہ عالم تھا کہ برسوں مظلومانہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن جب بادشاہ نے خواب کی تعبیر کے لیے جیل سے آپ کو بلایا تو آپ نے رہائی کے اس حکم پر مسرت و شادمانی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس وقت تک جیل سے رہا ہونے سے انکار کر دیا جب تک بادشاہ ان کے معاملے کی تحقیق و تفتیش کرا کے انہیں بے گناہ اور مظلوم قرار نہ دے دے، تاکہ آپ کی عزت و شرف اور عفت و عصمت کا اظہار ہو اور مصری عورتوں کے مکر و فریب کا عوام کو پتہ چل سکے۔ لہذا جب بادشاہ نے تحقیق کرنے کے بعد آپ کی براءت اور بے گناہی کا اعلان کیا، نیز آپ کے علم و فضل اور پاک دامنی کی بدولت آپ کو اپنا وزیر خاص بنانے کا اعلان کیا، تو آپ نہایت فرحت و سرور کے ساتھ، نہایت عزت و افتخار کے ساتھ جیل سے باہر تشریف لائے۔ حسد و بغض ایسی اخلاقی بیماریاں ہیں جو حاسد اور بغض کرنے والے کے لیے نہایت مضر ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات محسود کو بھی کچھ دنیاوی نقصان ہو جاتا ہے، مگر حاسد دنیا و آخرت کے خسارے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد کی آگ میں بری طرح جل بھن گئے۔ والدین کی حضرت یوسف علیہ السلام سے فطرتی محبت ان کے دل میں کانٹا بن کر چبھ گئی۔ حسد کی اس بیماری نے انہیں یوسف علیہ السلام کو طرح طرح کی اذیتیں دینے پر آمادہ کیا، لیکن ان کی تمام تدابیر کارگر ہونے کے باوجود بالآخر وہ ذلت و رسوائی سے دوچار ہوئے، اور یوسف علیہ السلام اگرچہ دکھی اور پریشان ہوئے، مگر دنیاوی اور اخروی کامیابی و کامرانی ان کا مقدر بنی۔ دکھ دینے والے حاسد بھائی بالآخر نادم و شرمندہ ہو کر آپ کے دربار میں اقرار جرم کر کے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ترجمہ: انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالی نے تجھے ہم پر برتری دی ہے، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 91۔ حسد کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کرتے ہوئے فرمایا
پہلی امتوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی ہے، اور وہ حسد اور بغض کی بیماری ہے، اور یہ مونڈ کر رکھ دینے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بال مونڈتی ہے، بلکہ یہ دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ الحدیث۔ اگر کسی شخص کی ذاتی سرشت عمدہ اور پاکیزہ ہو اور اس کا ماحول بھی پاکیزہ و مقدس ہو تو ایسے شخص کی زندگی اور کردار و عمل بھی نہایت پاکیزہ اور نمایاں صفات کا حامل بن جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس و مطہر زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاکیزہ نسب کو یوں بیان کیا ہے: نہایت معزز شخص، بڑی عزت والے کے بیٹے، بڑے عزت دار کے پوتے، انتہائی معزز کے پڑ پوتے، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ذاتی نیک نہادی اور پاکیزہ فطرت نے جب لطیف و مقدس ماحول کو پایا تو تمام کمالات و اوصاف حمیدہ چمک اٹھے۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص کی سرشت ہی ناپاک ہو یا اسے ماحول ہی پراگندہ اور آلودہ ملے تو پھر اس شخص کی زندگی جرائم پیشہ اور اس کا کردار گھناؤنا بن جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے یہ حقیقت بھی خوب روشن ہو جاتی ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جسے اللہ عزت دے اسے کوئی بے توقیر نہیں کر سکتا، جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، جسے اللہ بلند و بالا کرنا چاہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، خواہ ساری دنیا وہ نہ چاہے، اور جو کام اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا، خواہ ساری دنیا وہ کام کرنا چاہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں پھینک کر آپ سے خلاصی پا گئے تھے، مگر در حقیقت وہ آپ کو بام عروج کی پہلی سیڑھی پر کھڑا کر گئے تھے۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنی شیطانی چال کی ناکامی پر آپ کو جیل میں بند کروا دیا، مگر فی الواقع اس نے آپ کو تخت سلطانی تک پہنچانے کا راستہ فراہم کر دیا تھا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: آپ کہہ دیجئے اے میرے معبود، اے تمام جہانوں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے اسی حقیقت سے روشناس کرایا تھا۔ آپ نے فرمایا، خوب جان لو، اگر پوری امت تمہیں فائدہ دینے کے لیے جمع ہو جائے تو تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتی سوائے اس نفع کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، اور اگر سارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے متحد ہو جائیں تو تمہیں تمہارے مقدر میں لکھے ہوئے نقصان کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں اولاد کے معاملے میں عدل و انصاف کا درس ملتا ہے۔ اولاد کے درمیان جہاں مادی وسائل و منافع اور حاجات و ضروریات کی فراہمی میں عدل ضروری ہے، وہاں محبت و شفقت میں عدل کرنا بھی لازمی ہے، کیونکہ چھوٹا بچہ نہایت حساس، غیور اور حاسد ہوتا ہے۔ والدین کی کسی ایک بچے کو ذرا سی اہمیت یا ذرا سا پیار و محبت کا برتاؤ دوسرے بچوں کے دل و دماغ میں منفی اثر چھوڑ جاتا ہے، اور وہ اپنے ہی بھائی کے حاسد اور دشمن بن جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان میں آثار نبوت دیکھتے ہوئے انہیں ذرا سی فوقیت دی تو دیگر بھائی یہ اہمیت و قدر برداشت نہ کر سکے، اور آگے چل کر یہی جذبہ حسد اور دشمنی کا باعث بن گیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اولاد کے درمیان عدل و انصاف کا برتاؤ کرنے کا خصوصی حکم دیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ مال عطا کیا، پھر میری والدہ کی خواہش پر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو اس پر گواہ بنائیں۔ آپ نے دریافت کیا، کیا سارے بیٹوں کو ایسا ہی مال دیا ہے؟
انہوں نے جواب دیا نہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ لہذا حضرت نعمان کے والد نے وہ مال واپس لے لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کامیاب زندگی وہ ہے جو بامقصد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56۔ لہذا جب انسان اس مقصد حیات کو بخوبی سمجھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی محبت اس کے دل و دماغ میں اثر پذیر ہو جاتی ہے، تو پھر وہ قید و بند کی صعوبتوں اور زندگی کی مشکلات و مصائب کو خاطر میں نہیں لاتا، بلکہ ہر وقت اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت و تبلیغ میں مصروف رہتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بھی ساتھیوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور اپنی مشکلات کو اس راہ میں حائل نہیں ہونے دیتے۔ ایسی بامقصد زندگی گزارنے والا شخص صداقت، دیانت، امانت، شرافت، صبر و تحمل، شکر و رضا اور عفو و درگزر جیسی اعلی صفات سے متصف ہوتا ہے، جبکہ اس مقصد حیات کو پسے پشت ڈال کر جینے والا شخص جھوٹ، خیانت، جزع و فضع، ناشکری، حسد و بغض اور عداوت و دشمنی جیسی منفی صفات کو اپنا کر ناکام و نامراد ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انس دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں کہ ان سے وہ سمجھتے نہیں، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے دیکھتے نہیں، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 179۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں عفو و درگزر اور احسان و اکرام کا اعلیٰ ترین درس ملتا ہے۔ بدترین دشمن کو بغیر کسی سزا کے معاف کر دینا اور اس سے کوئی بدلہ نہ لینا محسنین، صدیقین اور کریمین کی ہمیشہ سے صفت رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے دربار میں احساس جرم سے مغلوب، نادم و شرمندہ، گردنیں جھکائے آپ کے فیصلے کے منتظر تھے۔ آپ کو اللہ تعالی نے سلطنت و حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ آپ کا ایک حکم زندگی بھر کے دکھوں کا بدلہ چکانے کے لیے کافی تھا، مگر آپ نے جو فیصلہ فرمایا وہ تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ: آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 92۔ اسی طرح فتح مکہ کے روز قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکست خوردہ سر نگوں کھڑے تھے، اور آپ ان سے برسوں کے ظلم و ستم کا بدلہ لینے پر پوری طرح قادر تھے۔ آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے بیک زبان عرض کیا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے تعبیر رؤیا کی اہمیت و افادیت سامنے آتی ہے، نیز یہ کہ انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر ایک عظیم اور اعلیٰ علم ہے جو اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو بطور خاص عطا فرمایا تھا، لہذا آپ نے جن خوابوں کی تعبیر بیان کی وہ ویسے ہی وقوع پذیر ہوئے۔ خواب اور ان کی تعبیر کے متعلق چند اسلامی آداب درج ذیل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اسے بیان کرے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے،
لہذا اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی سے بیان نہ کرے، کیونکہ وہ اسے نقصان نہیں دے گا۔ لہذا اچھا خواب نظر آئے تو اس کے 3 آداب ہیں: اللہ کا شکر ادا کرے، اس سے فرحت و سرور محسوس کرے، اپنے خیر خواہ اور محبوب شخص کو بتا دے۔ برے اور ناپسندیدہ خواب کے 7 آداب ہیں: برے خواب سے اللہ کی پناہ طلب کرے، شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اگر بیدار ہو جائے تو بائیں طرف 3 بار تھوکے، برا خواب کسی کو نہ بتائے، نماز نفل ادا کرے، جس کروٹ پر لیٹا ہوا ہے اسے تبدیل کر لے، آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔ خوابوں کی تعبیر کے متعلق آداب: تعبیر کسی عالم دین، عقل مند اور ذہین شخص سے پوچھی جائے یا دوست اور خیر اندیش شخص سے پوچھی جائے۔ ناپسندیدہ شخصیت، حاسد یا مکروہ شخص کو ہرزی خواب نہ بتائے اور نہ اس سے تعبیر پوچھے۔ تعبیر کرنے والا حسب استطاعت مثبت اور اچھے امور کے ساتھ تعبیر کرے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیں فتح الباری کتاب تعبیر الرؤیا۔ کسی شخص کا عہدے اور منصب کا طلب کرنا شرعاً ناپسندیدہ ہے، بلکہ امارت و ریاست سے بچنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: اے ابو ذر، تم کمزور ہو، امارت ایک امانت ہے، اور بے شک قیامت کے روز بہت سے لوگوں کے لیے باعث رسوائی اور ندامت ہوگی، سوائے اس شخص کے جس نے اہلیت کی بنا پر اسے حاصل کیا اور پھر اس کے حقوق پوری طرح ادا کیے۔ لیکن اگر کوئی فرد اپنی قابلیت، ذہانت اور اہلیت کی بنیاد پر سمجھتا ہے کہ کوئی خاص منصب اس کے شایان شان ہے اور وہ ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے دوسروں کی نسبت بہتر اور عمدہ نتائج حاصل کر سکتا ہے، تو وہ اپنی خدمات حاکم وقت کو پیش کر سکتا ہے، یا جب کسی اہل شخص کو حاکم وقت کسی عہدے کی پیشکش کرے تو وہ اپنی اہلیت و قابلیت کے مطابق میدان عمل کا انتخاب کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو حق و صداقت اور ملک و قوم کی خیر خواہی کے جذبات کا عزیز مصر کو علم ہوا تو اس نے آپ پر لگائے گئے تمام الزامات کی تردید کے بعد آپ کی عفت و پاک دامنی کا اظہار کیا، نیز آپ کو اپنا خصوصی وزیر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی امانت و دیانت اور خصوصی اہلیت و قابلیت کے پیش نظر ایک مخصوص محکمے کی سربراہی طلب کی جو آپ کو دے دی گئی۔ آنے والے وقت نے آپ کے انتخاب اور اہلیت کو ثابت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے، حالات کیسے ہی ناسازگار اور ناموافق کیوں نہ ہوں، انسان کو اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکل وقت میں صبر و رضا کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور پروردگار عالم کی نصرت و تائید کا سوال کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی جدائی اور فراق کا زخم کھایا۔ دونوں بیٹوں کے شدید غم میں بھی رحمت ربانی سے آس نہیں توڑی، بلکہ بیٹوں کو امید کا دامن تھامنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یقیناً اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میں ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو بیٹوں کی جدائی یا اولاد کے نہ ہونے پر اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں، اور دین و ایمان کے لٹیروں، کالے علم جعفر اور لوٹا گھمانے والے شعبدہ بازوں سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، قبر مزار ٹھوکرے کھاتے دین و دنیا سے محروم ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔